آج کے جمعۃ المبارک میں چند باتیں معراج شریف کے اسباب کے حوالے سے میں آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ معراج شریف کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھی، چونکہ یہ مہینہ معراج پاک کا ہے اور آگے قریب ہی 27 رجب المرجب شریف کو معراج کی رات بھی آ رہی ہے۔ معراج کروایا کیوں گیا؟ ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کا دوسرے نمبر پر سب سے بڑا معجزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ آپ سے قبل کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا نہیں ہوا۔ سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عطا ہوا وہ ہے یہ قرآن عظیم۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اور یہ آج تک بولتا، لوگوں کی رہنمائی کرتا معجزہ موجود ہے، قیامت تک رہے گا۔ قرآن پاک کے بعد دوسرا بڑا معجزہ وہ ہے معراج شریف کا عطا ہونا، اور معراج کی رات پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہم کلام ہونا، اور پھر معراج کی رات آپ کا سر کی آنکھوں سے پیارے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں نصیب ہوا۔ لیکن بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ یہ معجزہ کے اسباب کیا تھے، معراج کے اسباب کیا تھے، وجہ کیا تھی جو اتنا بڑا نظام کائنات اللہ پاک نے روک کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی۔ اس حوالے سے یہ میں آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم ہے، یا ایھا الرسول، اے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، تبلیغ فرمائیے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف آپ کا رب نازل فرما رہا ہے، جو نازل کیا جا رہا ہے قرآن عظیم، احکامات، ان کی آپ تبلیغ فرمائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ تبلیغ نہیں فرمائیں گے تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو جو رسالت کا اصل مقصد ہے وہ گویا کہ آپ قوم تک نہیں پہنچائیں گے، لہٰذا آپ تبلیغ شروع فرما دیجیے۔ یہ ابتدائی ایام تھے جب اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے پاس وحی لے کر جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ویسے تو آپ بھائی جانتے ہیں پہلی وحی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی، لیکن وہ اللہ پاک کی طرف سے اور پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور یہ ہے تبلیغ کرنے کے حوالے سے جو میں آیت سنا رہا ہوں۔ آپ 40 سالہ زندگی سے پہلے، ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو عرب معاشرہ کے اندر اور خاص کر مکہ المکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے وہ ایسی بے مثال، با کمال اخلاق حسنہ سے مزین زندگی ہے۔ کردار آپ نے جو پیش کیا ہے، کوئی اس سے پہلے آپ نے نبوت کا اظہار نہیں فرمایا، لوگوں کو بتایا نہیں کہ میں نبی ہوں، لوگوں کو کچھ نہیں بتایا کہ میں بعد میں کیا بنوں گا، کیا کروں گا، کچھ نہیں، خاموشی سے بس آپ اپنے نظام زندگی کو چلا رہے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافر لوگ، بڑے بڑے سردار اپنا ہر مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے حل کروایا کرتے تھے۔ آپ کو وہ خود بخود ثالثی مقرر کرتے تھے اپنے معاملات کے اندر، اپنے جھگڑوں کے اندر، اور یہ کہا کرتے تھے جو فیصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، یہ حضور پاک میں کہہ رہا ہوں، وہ نام لے کر کہا کرتے تھے، وہ فیصلہ بالکل درست ہوگا، کیونکہ وہ کسی فیصلہ کرنے میں بھی وہ کسی کا ناحق فیصلہ نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے، کافر لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پورے مکہ المکرمہ اور عرب کے اندر مشہور کیا ہوا تھا۔ جہاں کہیں بھی انہوں نے دور دراز دوسرے شہروں میں، علاقوں میں، ملکوں میں، منڈیوں میں جانا کاروبار کے لیے، وہاں ان لوگوں نے پوچھنا کہ کہاں کے رہنے والے ہو، کس جگہ کے ہو، تو وہاں لوگ ہمارے پیارے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر آپ کی شان بیان کیا کرتے تھے۔
کہ ہمارے پاس ایسے 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 لوگ موجود ہیں کہ وہ کردار ان کا اتنا اعلیٰ ہے کہ آج تک وہ نہ کسی کے خلاف گئے ہیں نہ کوئی ان کے خلاف گیا ہے، جن کے اندر بچپن سے بندہ پلا ہو رہا ہو اور وہ دور دوسرے ملکوں میں جا کے زندگی کی مثالیں دیں۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی، کوئی ہمارے ایریے میں رہنے والا ہو نا، محلے دار ہو، تو بندہ کہتا ہے نہیں یار وہ جو بندہ ہے نا وہ بڑا کمال آدمی ہے، تو کوئی بھی بات کر لیکن اس کے خلاف نہ کرنا بات، ہم جانتے ہیں اس کو، کی مثالیں ایسی بن جاتی ہیں۔ تو 40 سالہ زندگی سے پہلے یہ والی ساری کیفیات وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مانتے تھے۔ ایک بڑا واقعہ آتا ہے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی 35 سال، تو آپ اکثر بھائی جانتے ہیں خانہ کعبہ جو اصل موجود ہے نا، یہ پہاڑی علاقے کے درمیان میں ہے، بالکل وادی کے اندر ہے، وادی مکہ کہا جاتا ہے۔ اور وادی بھی ایسے ایریے کو کہتے ہیں جو دریاؤں یہ پہاڑوں کے درمیان نیچے والا علاقہ ہوتا ہے۔ جب بارشیں ہوتی تو پانی کا ریلا وغیرہ جو ہی آتا پہاڑ سے اترتے ہوئے نیچے خانہ کعبہ کی دیواروں کو دراڑیں پڑ گئی، عمارت پرانی ہو گئی۔ تو قریش مکہ نے یہ چاہا کہ ہم خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کریں، تو انہوں نے رقم اکٹھی کی اور کہا کہ رقم وہ لے کر آنی ہے جو حلال کے مال کی ہو، بالکل اس میں ناجائز سود رشوت کوئی مال نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ ساری پاکیزہ رقم انہوں نے اکٹھی کر کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ جس وقت اس مقام پر پہنچے جہاں پہ حجر اسود رکھا ہوا ہے، تو اب ان کے درمیان پھڈا پڑ گیا، رولا پڑ گیا، لڑائی ہو گئی۔ بڑے 4 قبیلے تھے، 4 خاندان بڑے بڑے، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کی سعادت مجھے نصیب ہو، اور ہر قبیلے نے اپنے سردار کو آگے لگایا ہوا تھا کہ دوسرے کو رکھنے نہیں دینا، یہ ہم نے سعادت حاصل کرنی ہے۔ وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں، وہ کہ میں نے رکھنا ہے، وہ کہ میں نے رکھنا ہے، وہ کہ میں۔ اب حجر اسود تو صرف ایک ہی ہے، اور رکھ بھی صرف ایک ہی بندہ سکتا ہے، 4 تو نہیں رکھ سکتے۔ ایسے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار ایسا کرو کہ کل صبح سارے یہاں پر جمع ہو جاؤ اور انتظار کرو، ہم 4 قبیلوں کے بعد جو شخص اس دروازے سے سب سے پہلے آئے گا نا، وہ ہمارا ثالثی مقرر کرو، ثالثی مقرر کرو، جو وہ فیصلہ کرے اس کی مان لینا۔ اب اگلے دن سارے صبح اٹھ کے آ کے جناب بیٹھ گئے، دیکھ رہے ہیں دروازے سے کون آتا ہے۔ اللہ پاک کا کرم فضل ایسا ہوا کہ اچانک دروازہ کھلا تو ہمارے پیارے نبی پاک تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ 4 قبیلوں والے کہتے ہاں صادق اور امین آ گئے، یہ جو فیصلہ فرمائیں گے ہمیں منظور ہے، ان کے فیصلے کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے، جو یہ فیصلہ فرمائیں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ساری بات سنائی کہ یہ ماجرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چادر مبارک ہوتی تھی نا، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، کالی کملی شریف، وہ چادر مبارک آپ نے نیچے بچھائی اور حجر اسود کو چادر کے اندر رکھا۔ آپ نے فرمایا بھی اپنے اپنے سردار 4 قبیلوں کے سردار آگے آ جاؤ۔ 4 کو فرمایا کہ ایک ایک کونا پکڑ لو۔ ان ساروں نے مل کر چادر کے 4 کونے پکڑے اور اٹھا کر اس مقام کے برابر لائے جہاں پر حجر اسود کو رکھنا تھا۔ جب وہ سارے اس میں شریک ہو گئے، آپ نے فرمایا یہاں تک تم سب لے آئے ہو، تو اب یہاں سے آگے اٹھا کے میں رکھ دیتا ہوں، تم سارے بھی شریک ہو جاؤ گے، حجر اسود اپنے مقام پر رکھا جائے گا۔ سب نے کہا ہمیں منظور ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے دست اقدس سے حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھ دیا۔ یہ ایک میں نے بڑی مثال سنائی ہے کہ لوگ اظہار نبوت کرنے سے پہلے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بڑے بڑے مسائل کے اندر ثالثی مقرر کر کے آپ کے فیصلے مانا کرتے تھے۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے ہم نے اپنی کیفیت کو بھی دیکھنا ہے۔ جب ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا نبی ہونے کا، اعلان فرما دیا کہ میں نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، تب یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو، کہتے یہ صحیح نہیں کہتے۔ 40 سالہ زندگی آپ کے سامنے، سب آئیڈیل مانتے ہیں، دوسرے ملکوں کی منڈیوں کے اندر جا کے آقا پاک کی مثالیں دیتے ہیں۔ جب آپ نے فرمایا کہ یہ بت پرستی چھوڑ دو، غلط راستہ چھوڑ دو،
نہ حق راستہ چھوڑ کے حق کو اپناؤ، اللہ وحدہ لا شریک کی صرف عبادت کرو، بتوں کی پوجا مت کرو، تو سارے آپ کے خلاف ہو گئے۔ یہ ابتدا ہوئی ہے معراج کے کروانے کا پہلا جو سبب بنا وہ یہ تھا، جس وقت آپ صفا پہاڑی پر چل کر لوگوں کو تبلیغ فرما رہے تھے، تب ابو لہب نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا آپ نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا تھا کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کر دو؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اللہ پاک نے تبت یدا ابی لہب و تب نازل فرمائی، اور فرمایا یہ کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میں رب یہ فرما رہا ہوں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ یہ کون ہوتا ہے کہنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ آپ تو اس کو میری طرف دعوت دے رہے ہیں، اور یہ آگے سے اتنے سخت جملے بول کے آپ کو گالیاں نکالتا ہے۔ پوری صورت تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ابتدائی سبب۔ جب جوں آپ آگے بڑھتے گئے تبلیغ کے معاملہ میں، ویسے ویسے ہی یہ سارے کے سارے کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دینے کے لیے آگے سے آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی آیا، علامہ ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کے اندر ہنڈیا پک رہی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں سالن تیار ہو رہا تھا، چولہے کے اوپر ہنڈیا موجود ہے۔ ایک شرارتی کافر گیا ایسے بحر روڑی کی طرف پھرتا پھرتا، وہاں کسی بکری نے بچے دیے تھے، اور بچے دینے کے بعد جو رحم کے اندر سے غلاظت نکلتی ہے، وہ غلاظت وہ کافر اپنے عصا پر لے کر، ڈنڈے پر، سوٹے پر لے کر وہ اٹھا کر لایا، اور زبردستی دروازہ کھول کے وہ جو ہنڈیا تیار ہو رہی تھی اس ہنڈیا کے اندر وہ ساری غلاظت ڈال دی۔ اس حد تک ان لوگوں نے ہمارے محبوب آقا پاک کو پریشان کرنا شروع کیا تھا۔ آج کل ہے کسی کی جرت کہ جناب ایسے گھر کے اندر جا کر پریشانی دے، اور ایسا کرنے کے بعد پھر وہ سوچے کہ میں جناب آرام سے زندگی گزار لوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے، آپ نے اپنے عصا مبارک پر وہ ساری غلاظت اٹھائی اور آپ بحر لے کر آئے۔ آپ نے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ اے مکہ والو، یہ کیسا حق کے پڑوس ادا کر رہے ہو، پڑوسی ہونے کا حق، ہمسائیگی کا حق، یہ کیسا ادا کرتے ہو؟ بس اتنا جملہ آپ نے فرمایا، اور وہ غلاظت جہاں پر پھینکنی چاہیے تھی آپ نے وہاں پر جا کے پھینکی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وہاں بڑا میلہ لگتا تھا، جس طرح ہم میلے کہتے ہیں نا، میلے بڑے عوام جمع ہوتی تھی دور دراز سے، اوقاز کا میلہ۔ آپ وہاں تشریف لے گئے کہ یہاں دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، تو میں چل کے ان کو تبلیغ فرماتا ہوں۔ آپ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اتنا کہہ لو کہ لا الہ الا اللہ، کائنات میں رب وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اتنا کہہ لو، میں آپ فرماتے میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں، فرما رہا ہوں کہ تم سب کے سب کامیاب ہو جاؤ گے، اور رب کا کلمہ پڑھ کر مجھ پر ایمان لا کے مسلمان بن جاؤ۔ ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا، وہ مٹی اٹھا اٹھا کر ایسے اوپر پھینکتا تھا، جہاں آپ تشریف لے جا رہے ہیں وہاں اس نے مٹی اٹھا کے ایسے اوپر اچھالنی، اور وہ جو ذرے تھے اوپر اڑ کر واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آتے تھے۔ جہاں جس مجمع کے پاس آپ نے جا کر تبلیغ فرمانا چاہی، وہاں اس نے مٹی اٹھائی اور ایسے پھینکی، اور لوگوں کو وہ کہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان کی بات مت سنو۔ آگے ایک اور جملہ بولتا تھا، ہم وہ نہیں بول سکتے، وہ خطرناک جملہ تھا، وہ کافر تھا، وہ بولتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حد تک وہ تکلیف دے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا، وقت گزرتا جا رہا ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شکار کر کے واپس آ رہے تھے، تو ایک خادمہ اس نے حضرت امیر حمزہ کو روکا اور کہا، امیر حمزہ یہ کمان تم نے پکڑی ہوئی ہے اور تلواریں لہرا رہے ہو، شکاری بہت بڑے بن گئے ہو، لیکن تمہیں گھر کی خبر ہی کوئی نہیں کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل کیا کر رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے جب یہ جملہ سنا نا، میرا بھتیجا، میرا بھتیجا، کیونکہ کلمہ تو انہوں نے بھی ابھی تک نہیں پڑھا ہوا تھا، کہ میرے بھتیجے کا وہ نسلی جو پیار تھا، خاندانی پیار، اس خادمہ نے وہ دکھتی رگ جو ہوتی نا اس کو چھیڑا، اور فرمایا کہ تمہارے خاندان، تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا تمہیں پتہ بھی ہے؟ پوچھا کیا کیا؟
کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں اور ابو جہل ڈنڈا لے کر آیا ہے اور مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی مبارک پر وہ ڈنڈے مارتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر اطمینان سے خاموشی سے کھڑے رہے. آپ نے آگے سے اس کو جواب نہیں دیا. ایک تصور بناؤ میرے پیارے بھائی. آج ہم جب کہتے ہیں نا کسی کو یار نماز پڑھا کرو, کہتے ہیں مولوی سانو یہ کیوں کہندے, کسی نے کبھی کہ یار داڑھی شریف رکھ لو, کہندے مولوی یہ کیوں کہندے, کسی نے کبھی کہ یار جھوٹ نہ بولو, مولوی یہ کیوں کہندے, کسی نے کبھی یار دھوکا فراڈ نہ دیو ایک دوسرے نو, کہندے مولوی یہ کیوں کہندے, مولوی یہ کیوں کہندے. نہیں ہے, یہ سب ہمارے آقا پاک فرماتے ہیں. ان لوگوں نے کلمہ شریف نہ پڑھ کے اذیت دی ہے اور ہم کلمہ شریف پڑھ کے روزانہ داڑیاں منڈا کے خالیوں کے اندر بہا کے اذیت دے رہے ہیں. جھوٹ بول کر, میں نے پچھلے جمعہ ایک لفظ بولا تھا, وہ صادق اور امین پاک نبی, ان کی امت اتنی جھوٹی اور بد دیانت کیسے ہو سکتی. جن بھائیوں نے پچھلا جمعہ پڑھا اینڈ پر, میں نے یہ جملے بولے تھے اینڈ پر, کہتے مولوی 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 کچھ نہیں ہے میرے پیارے بھائی. جب اس خاتون نے یہ کہا نا کہ ابو جہل نے اس طریقے سے اذیت دی ہے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے. ابو جہل خانہ کعبہ کے پاس اپنی ایک مجلس کے اندر آ کر سنا رہا تھا کہ آج میں نے یہ کر دیا. حضرت امیر حمزہ آئے, جیسے ہی ان کے پاس کمان تھی ویسے ہی انہوں نے آ کر 1 2 3 4 دوڑ ماری ابو جہل کے سر پر. لوگ اٹھے حضرت امیر حمزہ کو پکڑنے کے لیے. ابو جہل کو پتا تھا میں بہت بڑی زیادتی کر کے آیا. اس نے روکا. آج میں کہتا ہے میں آج اس کا مستحق ہوں کہ یہ مجھے مارے. میں پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا میں نے بڑی زیادتی کی, میں اتنی زیادتی کر رہا تھا, مجھے امید تھی کہ وہ مجھے آگے سے جواب دیں گے, لیکن انہوں نے مجھے جواب ہی نہیں دیا اور میں زیادتی کر کے واپس آتے ہوئے میں پچھتا رہا تھا کہ میں نے آج زیادہ ظلم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت امیر حمزہ مار کے ابو جہل کو واپس گئے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے عرض کی کہ اے میرے پیارے بھتیجے خوش ہو جائیے, میں نے آج آپ کا بدلہ لے لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سا بدلہ؟ کہنے لگے میں ابو جہل کو لوگوں کے سامنے کوٹ کے مار کے آ رہا ہوں, چنگا دبا کے مارا, میں نے چنگی پھینٹی لگائی ہے. آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا پھینٹی لگانے کا؟ مجھ سے پوچھا. میں نے فرمایا کہ بدلہ لے لو میرا جا کے. عرض کی اگر میں بدلہ لے کے آؤں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا میری خوشی اگر تم چاہتے ہو تو پھر کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر آ جاؤ. اس کو مارنے میں میری خوشی نہیں ہے, اس کو جواب دینا کون سی بڑی بات ہے. میری خوشی یہ ہے کلمہ شریف پڑھواؤ اسلام کے اندر. اور تو امیر حمزہ چونکہ جوش میں تھے, اسی جوش میں آ کر وہ کہنے لگے اگر آپ اس طرح خوش ہوتے ہیں تو جائیے پھر میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو نبی مان کر رب وحدہ لا شریک پر ایمان لا کے اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مسکرا اٹھا. یہ ہوئی نا خوشی. بات پھیل گئی علاقے کے اندر, حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گیا ہے. شیر تھے وہ پہلے بھی, وہ مسلمان ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جب سنی تو حضرت عمر فاروق نکلے شہید کرنے کے لیے کہ لو اتنا بڑا بندہ مسلمان کر دیا انہوں نے. وہ شہید کرنے کی غرض سے نکلے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آگے سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور اینڈ یہ ہوا اس سارے واقعے کا کہ وہ بھی آئے اور حضور پاک کی بارگاہ میں اسلام قبول کر آئے. 3 دن کے بعد حضرت امیر حمزہ کے 3 دن بعد حضرت فاروق اعظم بھی ایمان لے کر آئے, اور پھر خانہ کعبہ کے اندر جا کر مسجد حرام کے اندر انہوں نے پھر نمازیں پڑھوائیں. میں نے واقعہ کافی بار سنایا ہوا ہے. اس واقعے کے بعد پھر کفار نے مزید اپنے تکالیف دینے کے راستے کھول دیے, کیونکہ اس دن جو نعرہ لگا تھا فاروق اعظم کے ایمان لانے پر, کافر یہ کہتے تھے کہ لگتا ایسے تھا جیسے آدھا مکہ مسلمان ہو گیا ہو, ایک بندہ فاروق اعظم عمر ابن خطاب ایمان لائے. اتنی بڑی آواز گونجی تھی نعرہ تکبیر کی. اس پر پھر انہوں نے اپنی تکالیف کے دروازے مزید کھول لے اور وہ اذیتیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تب انہوں نے 3 دن کے بعد 3 مہینوں کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ جناب ابی طالب کے پاس جا کے کہنے لگے اپنے بھتیجے کو روک لو, اگر نہیں روکو گے تو پھر ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے اور ہم نہیں دیکھیں گے کہ ابو طالب تم مکہ کے سردار ہو. اور تب انہوں نے یہ پیشکش کی تھی اگر ان کو دولت چاہیے تو ہم دولت دیتے ہیں, اگر ان کو شہرت چاہیے تو ہم شہرت دیتے ہیں, اگر ان کو زمینیں چاہیے تو ہم زمینیں دیتے ہیں,
اگر سرداری چاہیے تو سرداری دے دیں گے۔ ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی کہ اگر وہ چاہیے تو ہم وہ بھی دے دیں گے۔ جناب ابی طالب آئے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ یہ سارے بڑے بڑے کافر سردار آئے بیٹھے ہیں، یہ چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ یہ لے لیجئے اور یہ تبلیغ روک دیجئے، اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت مت دیجئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک آئے تھے، اور آپ نے فرمایا اپنے چچا جان کو، فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے، میں ان چیزوں کی خاطر رب تعالیٰ کا پیغام چھوڑ دوں گا؟ یہ دنیاوی ساری چیزیں لے لوں اور رب کا پیغام چھوڑ دوں؟ تب آپ نے وہ تاریخی جملہ بولا، فرمایا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دے، تب بھی میں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی دعوت دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، وہ میں دیتا رہوں گا۔ تب یہ سارے لوگ مایوس ہو گئے تھے، پھر انہوں نے بائی کاٹ کیا، لین دین باہر سے کوئی چیز خاندان تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس کا نام ہے شیب ابی طالب، وہ ایک گھاٹی تھی، کچھ لوگ اس کو شوب پڑھ دیتے ہیں، شوب یا شاب، یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، یہ شوب شاب نہیں ہے، یہ لفظ ہے شیب۔ شیب کا معنی ہوتا ہے گھاٹی، پہاڑوں کے درمیان ایک خاص ایریا تھا، شیب ابی طالب، وہ جناب ابی طالب کی گھاٹی تھی، وہاں انہوں نے سارے خاندان کو بند کر کے کفار نے 3 سال تک بائی کاٹ کیے رکھا تھا۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، آپ کے خاندان تک باہر سے کوئی چیز نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ یہ 3 سال 1 2 4 دن کی بات نہیں ہے۔ اس شیب ابی طالب کا مطلب آپ آج کے دور میں یہ سمجھیں کہ کسی کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے، اور اس محاصرہ کے دوران باہر سے نہ پانی جائے نہ کوئی کھانے کی چیز جائے، جو اندر موجود ہے وہ کھاتے رہو، باہر سے کوئی بندہ کوئی خاتون کوئی چیز اندر لے جا نہیں سکے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ بائی کاٹ مکمل، سارے کافروں نے کفار نے بائی کاٹ کیا 3 سال۔ ہماری اماں جان جناب سب سے پہلی زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، 62 سال ان کی عمر تھی، 62 سال، انتہائی ضعیف خاتون۔ اس طرح کی معصوری کے عالم میں انہوں نے 3 سال گزارے ہیں۔ پیارے نبی پاک کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 11 12 سال ان کی عمر تھی اس وقت، 2 سال اس سے اوپر کر لیں۔ اس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری، 3 سال مسلسل معصوری کے اندر رہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ قرآن یہ اسلام ہمیں تھالی کے اندر سجا کر جناب خوبصورت لپیٹ کر دے دی گیا، لو جی کلمے پڑھو اور موجیں کرو، اور یہ حقیقت ہے، ہمیں ایسے ہی ملا ہے، یہ حقیقت ہے، ہمیں ایسے ہی ملا ہے کہ ہمیں تو بنا بنایا مل گیا سارا کچھ تیار شدہ، لو کلمہ شریف پڑھو، نمازیں پڑھو، جھوٹ نہ بولو اور سچ بول کر ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، آقا پاک کی صحبت کر کے اپنی زندگی سنوارتے جاؤ۔ لیکن ہم کہتے ہیں اسلام بڑا اوکھا ہے، بڑا دین مشکل ہے۔ کہاں مشکل ہے؟ مشکل تمہارے اوپر ہے ہی کوئی نہیں۔ کبھی اسلام کی خاطر بائی کاٹ ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ کبھی اسلام کی خاطر ہمیں جیل کے اندر جانا پڑا ہو؟ جیل کے اندر جو بھی جا رہا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اسلام کی خاطر جن کو جیلیں ہوتی ہیں وہ پھر بھی نعرے مارتے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اسلام کی خاطر ہے، جنہاں دی خاطر سے جیلوں چ گئے وہ مگرو ویکھ رہے ہیں اسی ساڈے نال کی ہو رہی ہے۔ انہوں نے معصوری برداشت کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، 3 سال مسلسل رہنے کے بعد واقعات کافی سارے ہیں اس دوران بھی جو ہوئے، ٹائم کی مناسبت سے میں آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ آخر جو انہوں نے معاہدہ لکھ کر لٹکایا تھا نا خانہ کعبہ کے اندر، حضور پاک علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے اس سارے معاہدے کو دیمک چاٹ گئی ہے، سب ختم ہو گیا ہے، صرف وہاں اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ آپ نے معصوری کے اندر ہی وہاں سے یہ کفار کو بلا کر خبر دی، فرمایا تمہارے معاہدے کو دیمر چاٹ گئی، کیڑا لگ گیا اس کو، جاؤ دیکھو تمہارے معاہدے سب ختم۔ انہوں نے کہا اگر آپ سچ کہہ رہے ہوئے تو ہم آپ کا یہ معصوری کا سارا سسٹم ختم کر دیں گے۔ فرمایا جاؤ دیکھو۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو واقعی سوائے اللہ پاک کے نام کے باقی سارے کا سارا کیڑا کھا چکا ہوا تھا، دیمک چاٹ گئی۔ تب ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یار ہم مانتے تو نہیں ہیں لیکن حقیقت ہے، ان کو کیسے پتا چلا کہ یہاں کیڑا لگ گیا؟ وہ تو وہاں بند ہے، دیمک یہاں لگ گئی ہے،
لگتا یہی ہے کہ یہ جو غیب کی باتیں بتاتے رہتے نا ہیں یہ سچے نبی ہیں، سچے نبی، لیکن کیا کریں، پھنس گئے ہیں۔ سرداری جاندی جگر کلمہ پڑھیے تھے، آج ہمارے وہ کافر ہو کر یہ کہتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ میں پھر کہاں جاؤں گا اگر میں ان کی غلامی میں آ گیا تھا۔ نکلے میرے پیارے بھائیوں، یہ ہوس دل کی خواہشات سے نکل آئیے، پاک نبی کے پیچھے چلیے، یقین جانیے دنیا کامیاب آخرت کامیاب۔ آخر مسوری سے نکلے، 3 دن کے بعد اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی۔ ان کے 4 یا 5 دن کے بعد جناب ابی طالب کا بھی وصال ہو گیا، وہ بھی چونکہ مسوری کے اندر ہی تھے۔ اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، غم کا سال، کہ سب سے غمخوار زوجہ آپ کی تشریف لے گئی، اور سب سے بڑھ کر ساتھ دینے والے، بڑے بڑے کفار کے سامنے کھڑے ہونے والے جناب ابی طالب وہ بھی تشریف لے۔ تب ان کافروں نے ظلم کے دروازے مزید کھول لے اور مکہ پاک کے اندر رہنے کے لیے آپ کو انتہائی تنگ کر دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے سفر کر کے طائف کی طرف تشریف لے کر گئے تھے، اور طائف کا سفر انتہائی دردناک ہے۔ طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے، طائف والوں نے، بڑے بڑے بچے، پاگل غنڈے قسم کے لوگ چھوڑے تھے، جنہوں نے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے رستے کے اندر پتھراؤ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، وہ ادھر لائن بنا کے ادھر لائن بنا کے ادھر سے پتھر مارتے، ادھر سے پتھر مارتے۔ آپ کے ساتھ غلام تھے زید بن حارثہ، ان کو پتھر لگے، وہ کبھی ادھر آگے جا کے بچانے کی کوشش کریں، کبھی ادھر جا کے ان کو پتھر لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی سہارا دیتے تھے اپنا ہاتھ مبارک رکھ کے۔ ایک تصور بنا کے دیکھیں یہ کیسا منظر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں سے انتہائی مشقت کے عالم میں آپ واپس تشریف لائے۔ دل دکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ایک دن اماں جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، حضور احد سے زیادہ سخت دن کوئی آیا ہے آپ کی زندگی میں؟ آپ نے فرمایا جب میں طائف گیا تھا تو طائف سے واپسی پر جو ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا وہ میرے لیے انتہائی سخت تھا۔ وہ ایسا مرحلہ تھا میرے پیارے بھائیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے، ظاہری تکلیف کی وجہ سے بیٹھ گئے زمین پر۔ خون مبارک جب نکلا جسم اقدس سے، نالین شریف کے ساتھ خون کے اندر چونکہ لیس ہوتی، پاؤں مبارک نہیں اٹھتے تھے، جم گئے، آپ بیٹھ گئے۔ ایک کافر ادھر سے دوڑا، ایک کافر ادھر سے دوڑا، انہوں نے آ کر بازو سے کھڑا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، پیچھے سے ہاتھ لگا کے آگے ٹورا کہ ادھر مت بیٹھیے، چلیے یہاں سے نکلیے۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے اندر لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے۔ ہم کہاں، کس زندگی میں، کس موڑ کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آپ جب واپس لائے تو انتہائی دکھ کے ساتھ، چند دن گزرے تھے، چند دن یا چند مہینے، دلی کیفیت آپ کی وہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ معاملات بڑے ہو گئے ہیں، ان کافروں نے ستانے کی، تنگ کرنے کی حدیں ساری کراس کر دی ہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا، جب اس سفر کے دوران فرشتے بھی آئے تھے کہ حضور ایک بار اشارہ تو کیجئے، ہم ادھر سے پہاڑ اٹھائیں گے، ادھر سے اٹھائیں گے، جن لوگوں نے پتھراؤ کیا ان کو پیس کے رکھ دیں گے۔ آپ نے تب بھی فرمایا تھا کہ اے فرشتوں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ جانتے ہی نہیں میں کون ہوں، ان کو کیا پتا کہ میں کون ہوں، لیکن مجھے امید ہے آج یہ نہیں، ان کے بچے، ان کی آنے والی نسلیں وہ میرا کلمہ پڑھ کے ضرور اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ آپ تو اتنی رحمت فرمانے والے۔ جب واپسی ہوئی اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کا دل دکھ گیا۔ آیات میں ساری روک گیا ہوں ٹائم کی مناسبت سے، ٹائم بہت آج اوپر چلا گیا۔ آخری بات سنیے، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھ گیا، لوگوں نے تکلیف کر دی، اتنی تکلیفوں کی حدیں ساری کراس کر گئے۔ اب اے جبریل امین علیہ السلام جنت کو سجاؤ، فرشتوں کو لو اپنے ساتھ، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لاؤ میرے پاس، میں ان ساری مصائب کو دور کرنے کے لیے آج اپنے محبوب کے ساتھ کلام بھی ڈائریکٹ فرماؤں گا اور اپنا دیدار بھی ان کو عطا فرماؤں گا۔ تب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور معراج کا سفر پھر ابتدا سے شروع ہوا، اور یہاں یہ لوگ پتھراؤ کر رہے تھے، اور ادھر اللہ پاک نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے مسجد اقصیٰ کے اندر نبیوں کا امام بنوا کے ساروں کو پیچھے ہاتھ بندھوا کے کھڑا کر دیا، اور امام الانبیاء ہونے کا شرف اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ پھر وہاں سے پہلا آسمان نیچے، دوسرا نیچے، تیسرا نیچے، چوتھا نیچے،
پانچواں نیچے، چھٹا نیچے، ساتواں نیچے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے۔ جبریل علیہ السلام بھی وہاں کا عرض کرتے ہیں حضور میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، فرشتوں کے سردار رک گئے وہاں پر۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی دوستی ہے، کہاں سے چلے ہو، کہاں تک گئے ہو، آپ یہاں رک رہے ہو؟ عرض کی حضور اگر یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، یہاں کے آگے کا جو نور ہے اس نور کی تجلی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر حضور پاک وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ تو کسی نے کہا نا کہ کوئی فرش تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جیڑا لنگ عرشوں بھی پار گیا، عرشوں بھی پار گیا۔ اللہ اکبر، صلی اللہ رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ حضرت نے بھی اس پر فرمایا کہ جب حضور پاک سدرا بھی آگے گزر گئے، آسمان سارے نیچے رہ گئے، عرش سے بھی آپ آگے گئے، اللہ حضرت وہاں کہتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں، چرخ کہتے ہیں گھوم جانا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسماں ہے، جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مقام ہے۔ آگے کہاں جا رہے ہیں، سب چیزیں تو نیچے رہ چکی ہیں، عرش نیچے رہ چکا ہوا ہے۔ یہ معراج کی ابتدائی ساری تاریخ میں نے سنائی ہے پیارے بھائیوں، جو اللہ پاک نے وہاں بلا کر پھر فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ۔ پھر اللہ پاک نے اپنا دیدار کروا کے سارے پردے ہٹوا کے فرمایا محبوب علیہ السلام آپ پریشان نہ ہوئیے، ان قریب ہی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں آپ کا ذکر آپ کی خاطر ساری کائنات میں بلند فرما دوں گا۔ اب دنیا کا کوئی کونا دیکھ لو جہاں اللہ اکبر کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھا جا رہا، اذان کائنات میں ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر منٹ ہو رہی ہے، کوئی ایسا وقت نہیں جب اذان نہ ہوتی ہو۔ یہ ذرا شیڈول دیکھیے گا ٹائم کا، ہر وقت اللہ پاک کے نام کے ساتھ حضور پاک کے نام کے ذکر بلند ہو رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں کتنی شان ہمارے آقا پاک کی، اور آپ فرماتے ہیں اپنے امتی سے صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ تو بھی کامیاب ہو جائے گا، آجا میرے پیچھے پیچھے، آجا میرے پیچھے پیچھے۔ ہمیں چاہیے آقا پاک کے پیچھے لگ جائیں اور اپنی زندگی کو، اپنے اخلاق کو آقا پاک کے اخلاق حسنہ سے مزین کر لیں۔ اللہ پاک دین و دنیا کی بہاریں عطا فرما دے گا۔